اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، بڑی شدت سے انتظار تھا اس جمعۃ المبارک کی رات اور بابرکت دن کا۔ اے اللہ پاک، پورے ہفتے میں صرف ایک دن یہ نصیب ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ یا اللہ پاک، اس بابرکت دن کے صدقے ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، اس پورے دن میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس دن کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ پاک، اس جمعۃ المبارک کے دن میں ہماری کوئی بھی خواہش ادھوری نہ رہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس جمعۃ المبارک کے دن ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، ان بے چین دلوں کو سکون عطا کر۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہماری چاہتوں پر کن کا حکم کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ۔ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ یا اللہ پاک، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ یا اللہ پاک، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے۔ یا اللہ، جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک، اس جمعۃ المبارک کے ببرکت دن کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا کر، جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر۔ یا اللہ پاک، جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک، اس مبارک دن کے صدقے، اس مبارک ببرکت دن کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد اور فرما بردار اولاد عطا کر۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک دن کے صدقے کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر اور رزق کی تنگی کو دور کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، حلال رزق، حلال روزی عطا کر۔ یا اللہ، یہ ببرکت دن خیر و عافیت کے ساتھ ہماری زندگی کا بہترین دن
بنا دے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میرے پیارے پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم سب کی نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت اور جتنے بھی نیک اعمال تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو قبول اور مقبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے جو بھی دعائیں کر رکھی ہیں، جو بھی حاجتیں کر رکھی ہیں، جو بھی مرادیں مان رکھی ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہماری تمام مرادوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ جو بھی جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ پاک ہم ہاتھ اٹھا کر، گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ذی الحج کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جو لوگ اس سال تیرے گھر حج کی زیارت کے لیے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جو نہیں حاضر ہو سکے انہیں بھی اگلے سال حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اس حج کے بابرکت مہینے کے صدقے بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں ہے اس بابرکت دن کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے صدقے ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نیک جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جنہوں نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی نیک جائز تمام ضروریات کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی جہاں پر بھی زیر علاج ہے، گھر میں جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جو 3 وقت کی دوائی بھی مکمل نہیں کھا سکتے۔ یا اللہ بہت سے ایسے تیرے بندے ہیں جو سفید پوش ہیں، ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا لیکن کسی سے اپنی حاجات، اپنی دریافت، مشکلات کو نہیں بتاتے۔ یا اللہ تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے پاس 1 وقت کا کھانا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر التجا نہیں کرتے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ایسے تمام لوگوں کی غائبانہ مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، یا اللہ اس سال بھی ان دنوں میں بے تیرے کروڑوں لاکھوں لوگ حج کی سعادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری بھی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری بھی تمام ضروریات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام
تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو میری بہن جس میرے بھائی نے مجھے جہاں سے بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، جس بھی حاجات جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ، یا اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جو میرے بھائی جو میری بہنیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے عزیز و کار بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ میں نے حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ جب مر جانے والوں کے پیچھے ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو ان کی دعا کی اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بچے نے دعا بھیجی ہے، انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے فلاں بندے نے سورت مبارکہ پڑھ کر بھیجی ہے، یا فلاں چیز کا صدقہ کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، جن کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جن کا بھی اس دعا میں ذکر ہے، یا اللہ جس بہن نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، جس بھائی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، ان کے تمام عزیزوں کار اور میرے تمام عزیزوں کار جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اس دعا کا ثواب پہنچا، یا اللہ ان سب کی تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کی مشکلات تمام مشکلات کو حل فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں انہیں مشکلیں آسان کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اس ذی الحج کے مہینے کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے میرے مولا ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما لے، اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اے اللہ ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ یہ گندے گندے ہاتھ ہم تیری بارگاہ میں اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، آج ہماری تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آج ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، یا اللہ آج ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ آج ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ ہماری تمام دلی جائز ضروریاتوں کو پورا کر دے، اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، اے اللہ پاک وہ میرے بھی آقا ہے، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، یا اللہ جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم گناہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں کے لیے، ہم سیاہ کاروں کے لیے شب معراج کی رات تیری بارگاہ میں پیش ہو کر تیرے سامنے ہمارے لیے آنسو بہائے تھے، یا اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک ایک ایک آنسو کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ پاک ہمیں کشادہ رزق عطا کر، یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے نہ پڑے، یا اللہ پاک کبھی کسی کے در پر نہ جانا پڑے، یا اللہ پاک یہ تیرے انسان بہت ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اے میرے مولا پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ہم بڑے چھوٹے سے دل کے لوگ ہیں، یا اللہ پاک ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں یہ نہیں علم ہوتا اس وقت کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری
رحمت بہت زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمیں نہیں علم اس چیز کا، یا اللہ ہم شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ تو ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہوا کر۔ یا اللہ ہم جانے انجانے میں اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ ہم بندے تو تیرے ہیں، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بیماری دیتا ہے، تو ہمیں تندرستی بھی دیتا ہے، تو ہمیں خوشحالی بھی دیتا ہے، تو ہمیں غم بھی دیتا ہے۔ یا اللہ ہر چیز تیرے حکم سے ہوتی ہے۔ یا اللہ کوئی ایک پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو ہم کیا چیز ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو بھی جانے انجانے میں گناہ کر دیے ہیں، یا اللہ ہم سب کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہماری زبان پر بھی نہ آئے، بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ بہت سی ایسی حاجات ہیں جو ہم لوگ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتے، سوائے تیرے ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، یا اللہ پاک تجھے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے ہر چیز کا علم ہے، تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ جو ہمارے دماغ میں اس کے بعد چیز چلنے والی ہے، تجھے اس کا بھی علم ہے۔ یا اللہ پاک جو ہماری زندگی میں نئی پریشانی یا نئی خوشی آنے والی ہے، تجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ پاک ہم ان سب مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اے میرے پروردگار ہماری آنے والی تمام پریشانیوں کو ابھی سے دور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم کسی کے سامنے کوئی بھی چیز بیان نہیں کر سکتے، ہماری جو بھی حاجات ہیں، ہماری جو بھی خواہشات ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، یا اللہ پاک سب کو ختم کر دے، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہر پریشانی سے ہمیں نجات دلا، ہماری ان پریشانیوں کو، ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں ہماری رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ اتنے گناہ کیے ہیں چھپ چھپ کر کہ تیرے سوا کسی کے علم میں بھی نہیں شاید نہ ہو۔ یا اللہ پاک بے شمار گناہ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ پاک تو نے ہمارے ہر گناہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، ہمارے ہر عیب کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں اور عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو تو دیکھ کر بھی پھر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہماری ہر غلطی، ہر گناہ کو تو نے لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اے پروردگار تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو، تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک تو سردار ہے، غیبوں کے پردے پوشی کر سکتا ہے تو۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں کو اسی طرح پردے میں رکھنا۔ یا جبارو یا رحمانو یا رحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، یا جبارو یا غنیو یا حیو یا قیوم۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سب کو سنبھال رکھا ہے تو نے۔ یا اللہ تیری وجہ سے ہی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، تو چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیری مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے تو کر سکتا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے، بے شک تیری ذات غفار ہے۔ یا اللہ بے حساب مغفرت کرنے والے رب، یا اللہ تیری شان پاک ہے، یا اللہ تیری شان سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جن جن میری بہنوں نے، جن جن بھائیوں نے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جن جن دعاؤں کے لیے کہا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں میری بیٹیاں، میرے بھائی بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو کسی بھی حاجات کے لیے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اس کو اس مشکل سے نکال کے اس کی حاجات کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو میری بہن، جو میرا بھائی جس کا شوہر بیمار ہے یا جس کی بیوی بیمار ہے، اسے شفائے کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نیک اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیٹوں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے بیٹیاں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اپنی اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی حاجات میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک
ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ پاک قبر کے اندھیرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پاک آج اگر لائٹ بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو اس رات ہم قبر کے اندھیرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج اگر ہم اکیلے ہوں، گھر میں موجود اکیلے ہوں، تو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے شوہر، بچے، عزیز رشتہ دار، کسی کے بغیر ہم لوگ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یا اللہ پاک اس رات ہم قبر کی رات اکیلے کیسے گزاریں گے؟ تو پروردگار ہمارے کل کو اس قبر کی تنہائی کو کیسے ہم سوئیں گے اس قبر کی رات میں؟